سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سورہ یوسف کا 8واں رکوع اور 13ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو یوسف کے پاس وہ حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف سے انجان رہے، پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن آپ کے جو 10 بھائی، بنیامین کے علاوہ 10 بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور بھائیوں کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ یوسف ہوں گے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور یہاں آپ تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، آپ نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ معمر صدیق ہیں، اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم تھے تو 12 بھائی، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تھا، ہلاک ہو گیا، اور وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کیا ابھی ہم 10 آئے ہیں۔ فرمایا 11واں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو بھائی ہلاک ہو گیا وہ اسی کا حقیقی بھائی تھا۔ اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بہت خاطر مدارت سے ان کی میزبانی کی۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا، ہر ایک کا اونٹ بھر دیا اور زاد سفر دے دیا، یعنی آپ نے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا غلے کا، اور پورے سفر کا انہیں سامان بھی دیا۔ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، یعنی بنیامین کو اب آئندہ لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ یعنی اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا، میرے پاس تم نہ آنا۔ قالوا، بولے سنراود عنہ اباہ، ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں یہ ضرور کرنا ہے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی، ان کی رقم ان کے سامان میں رکھ دو، ان کے کجاووں میں رکھ دو۔
لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں. لعلهم يرجعون، شاید وہ واپس آئیں. یعنی جو انہوں نے قیمت میں رقم دی تھی وہ ان کے سامان میں دوبارہ رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی پونجی انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں انہیں کام آئے، وہ اسے استعمال کریں. اور پوشیدہ طور پر ان کے پاس یہ رقم پہنچ جائے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم اور یہ احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث ہو. یعنی انہیں یہ خیال گزرے کہ بادشاہ نے اتنا کرم کیا ہے، اب بادشاہ نے کہا ہے کہ واپس آنا، بھائی کو لے کر آنا، تو اس کرم کی وجہ سے، یہ مروت کی وجہ سے اپنے بھائی کو لے کر بادشاہ کے پاس واپس آئے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اس رقم کو دیکھیں گے تو ضرور یہ سوچیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے بادشاہ نے غلطی میں رکھ دی ہو، یا ہو سکتا ہے بادشاہ نے ہمیں تحفہ دیا ہو، تو یہ رقم کے متعلق پوچھنے کے لیے واپس ضرور آئیں گے. اس لیے آپ نے حکم دیا کہ یہ رقم ان کے سامان میں چھپا دی جائے. فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کیا اور کہا کہ بادشاہ نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو بھی ایسا نہ کر سکتا، تو آپ نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں. قالوا یا ابانا منع منا الکیل، تو جب آپ نے کہا کہ اب جانا غلہ لینے کے لیے تو بادشاہ کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے والد. قالوا، تو وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اگر آپ ہمارے بھائی بنیامین کو نہ بھیجیں گے تو غلہ نہ ملے گا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، آپ نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ اس وقت بھی تو تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. فاللہ خیر حافظا، تو اللہ سب سے بہتر نگہبان، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، ان کے ایک مرید و خلیفہ اندرون سندھ میں تھے اور انتہائی بڑی عمر تھی، غالباً 90 یا 100 سال سے زائد عمر تھی. ان کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے کسی کو حافظے کا وظیفہ بیان کیا. کسی نے کہا حضرت دعا کریں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو فرمایا چلتے پھرتے یہ پڑھا کرو فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا. اور اسی طرح مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کا شرف ملا، تو ماشاءاللہ بہت قوی حافظہ ہے. عمر مبارک 90 سال سے زائد ہوگی، لیکن 50 سال پرانی باتیں بھی بڑی ازبر ہیں. تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ حافظہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا قوی ہے، تو حافظے کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا چلتے پھرتے درود پاک پڑھو. تو اب آپ ان دونوں وظیفوں کو جمع کر لیں، یعنی چند مرتبہ درود پاک پڑھیں، چند مرتبہ پڑھیں فاللہ خیر حافظا، تو انشاءاللہ تعالی حافظہ مضبوط ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.